الذین یتبعون الرسول، جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی، خاص رسول، ایک عام رسول تے ایتھے بھی خاص رسول، جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی۔ تسی آکھو کہ جمیل صاحب خاص کدا ترجمہ تساں کیتا ہے؟ قرآن وچ تے لفظ رسول موجود ہے۔ عربی زبان دا اصول ہے کہ جس لفظ تے الف لام داخل ہو جائے وہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ خاص کے معنی وچ آ جاتا ہے۔ مثلا عام کتاب ہے جڑی تواڈے سکول دی، وہ بھی کتاب ہے، کالج دی کتاب بھی کتاب ہے، ناول تے افسانے دی بھی کتاب ہے، لیکن کتاب دے اوتے جدوں الف لام داخل ہو جائے گا تے پھر بنے گا الکتاب۔ جدوں الکتاب آکھو تے پھر سکول دی کتاب مراد نہیں، کالج دی کتاب مراد نہیں، کتاب آکھو تے ہر کتاب ہو سکتی ہے، تے الکتاب آکھو تے الکتاب تو مراد ہے محمد دی کتاب قرآن مقدس۔ خصوصیت آ گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام اوتے خاص کتاب ہے۔ کتاب آکھو تے ہر کتاب مراد ہو سکتی ہے، تے الکتاب آکھو تے قرآن مراد ہے۔ رسول آکھو تے موسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، نیلا رسول آکھو تے عیسیٰ بھی ہو سکتے ہیں، نیلا رسول آکھو تے ابراہیم بھی ہو سکتے ہیں، نیلا رسول آکھو تے نوح بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جدوں الرسول آکھو تے تو مراد ہے آمنہ دا لال محمد مصطفیٰ۔ پڑھو سب سجنا، اللہ دا شکر ادا کر، پہلیاں امتاں رسولاں دیاں امتاں سن، اسی خاص رسول دی امت۔ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، نبی خاص ہوندے نے۔ خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، خدا کی خلق میں سب انبیاء خاص، پر گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، گروہ انبیاء میں مصطفیٰ خاص، نرالا حسن انداز و ادا خاص، نرالا حسن انداز و ادا خاص، یا رسول اللہ تجھے خاصوں میں حق نے کر لیا خاص۔ جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول، ایمان نال دسے حضور دی نعت نہیں، حضور دی تعریف سنی، خدا دا شکر ادا کر۔ اللہ بھی حضور دیاں نعتاں پڑھدا ہے تے سنی بھی حضور دیاں نعتاں ہی پڑھدے ہیں۔ جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی، الذین یتبعون الرسول النبی، اچھا رسول پھر نبی۔ نبی دا ترجمہ صرف اعلی حضرت فاضل بریلوی نے کیتا ہے، جتنے قرآن دا ترجمہ کرنے والے نے انہوں نے نبی دا ترجمہ نبی کیتا ہے، لیکن اعلی حضرت فرما نے بھی نبی چونکہ عربی دا لفظ ہے تے نبی دا ٹرانسلیشن بھی ہونا چاہیے۔ احمد رضا نے ترجمہ کیتا ہے ان نبی دا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والا۔ میں عرض کراں گا اعلی حضرت نے ترجمہ کس طرح کیتا ہے۔ جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی، غیب دیاں خبراں دین والا، الامی خاص رسول ہے، غیب دیاں خبراں دین والا ہے تے امی ہے۔ امی دا ترجمہ بھی سرے دست امی رکھو، میں تقریر دے دوران عرض کراں گا کہ امی دا معنی کی، اے عظمت و شان مصطفیٰ دا موضوع ہے۔ امی جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی، غیب دیاں خبراں دین والا تے امی، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اے جڑا خاص رسول ہے تے غیب دیاں خبراں دیندا ہے تے نالے امی ہے،
یہ تعریف یہ بھی ہے کہ یہ نعتاں صرف قرآن وچ ہی نہیں بلکہ توراتاں تے انجیلاں بھی یہ نعتاں نال بھریاں نے. ایمان نال دسو حضور دی نعت خانی نہیں ہے؟ اللہ فرماتے نے میرے کملی والے دی تعریف تورات وچ بھی ہے تے انجیل وچ بھی ہے. یأمرہم بالمعروف، ایک خاص رسول نیکی دا حکم دیندا ہے، وینہاہم عن المنکر، تے اپنی امت نو برائیاں تو روکدا ہے. نیکی دیاں گلاں دسدا ہے، برائیاں تو روکدا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ایک خاص رسول ہے، غیب دیاں خبراں دین والا ہے، امی ہے تے ممدوح ہے تورات و انجیل ہے. اچھیاں گلاں دا حکم دیندا ہے، بدی تو روکدا ہے. تے اے بھی شان ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے رسول او ہے جڑا اپنی امت اتے طیب چیزاں نو حلال کردا ہے. پاکیزہ چیزاں، نفیس چیزاں، طیب چیزاں نو امت اتے حلال کری جاندا ہے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، تے خبیث چیزاں، بد فطرت چیزاں امت اتے حرام کردا ہے. اگے حضور دی ایک اور تعریف سنو. اللہ فرماندا ہے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اے او رسول ہے جڑا اپنی امت دیاں کنڈاں تو گناہاں دیاں پنڈاں لا کے سبکدوش کردا ہے، کنڈاں تو بوجھ لاندا ہے. والاغلال التي كانت عليهم، تے جڑیاں بیڑیاں بنی نو انسان دی گردن وچ توق بنیاں نے، غلامی دے توق، غلامی دیاں بیڑیاں، غلامی دیاں زنجیراں، اے او رسول ہے توق بھی توڑی جاندا ہے، زنجیراں بھی توڑی جاندا ہے، غلاماں نو آزادیاں عطا کری جاندا ہے. لو حضور علیہ السلام اے سرکار دا ہن ذکر ہے. میں صرف ایک اشارہ قرآن دی آیتاں نال عرض کراں گا. خاص رسول، حضور اللہ دے خاص رسول نے، باقی رسول عام نے، ساڈا کملی والا خاص رسول ہے. سنو قرآن مقدس، اللہ تعالیٰ دا ایک اسلوب بیان ہے قرآن وچ. جدو رسولاں دا ذکر کردے نے تے اللہ دا ایک انداز خطاب ہے رسولاں دے ذکر دا. قرآن دیاں کچھ آیتاں سنو، رسولاں دا ذکر اللہ تعالیٰ نے کنج فرمایا ہے. سنو قرآن مقدس، اللہ کریم نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. اساں نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دا رسول بنایا. نوح علیہ السلام نو انہاں دی قوم دا رسول بنایا. کون فرماندا پیا؟ اللہ. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، تے قوم عاد انہاں دا رسول اساں ہود علیہ السلام نو بنایا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود دا صالح علیہ السلام نو رسول بنایا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تے شہر مدین دا شعیب علیہ السلام نو رسول بنایا. اے بھی اللہ دا انداز بیان. شعیب مدین دے رسول نے، کوئی اپنی قوم دا رسول ہے، کوئی قوم عاد دا رسول ہے، کوئی قوم سمود دا رسول ہے. اے وے رسولاں دے ذکر دا اللہ دا انداز. ہن واری آئی تیرے تے میرے آقا محمد مصطفیٰ دی. اچھا تے دیکھو پہلے رسولاں دے ذکر دا انداز یہ سی، جدو یار دی واری آئی تے اللہ تعالی دا انداز بیان ہی بدل گیا. حضور دے ذکر دا انداز دیکھو. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ
بالمؤمنین رؤوف رحیم. پہلیاں رسولاں دا ذکر کیتا، فرمایا نوح رسول نے تے فلانا رسول ہے، شعیب رسول نے، ابراہیم رسول نے. حضور دی واری آئی، نرا رسول نہیں فرمایا، فرمایا خوش نصیبو تواڈے کول رسول آیا ہے، اے رؤوف بھی ہے، اے رحیم بھی ہے، اے سراج بھی ہے، اے منیر بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے تے رحمت للعالمین بھی ہے. میرے دوست قرآنی آیات تو سنیا نے، فرق محسوس ہویا ہے حضور دے ذکر دا تے دوجیاں رسولاں دے ذکر دا. پہلیاں رسولاں دا ذکر محض رسالت میں، رسالت بھی بجائے خود بہت بڑی اطلاع ہے. یار آج کوئی ڈی سی ہو جائے تے آج کوئی گورنر بن جائے تے بھائی بڑی آن ہوندی ہے، تے جڑا خدا دا رسول بن جائے یہ بھی بڑی شان ہے. لیکن پہلے نبیاں دا ذکر صرف رسالت دے نال ہے. حضور دا ذکر اللہ کردا ہے تے نالے رسالت دے نال نبی کریم دیاں نعتاں بھی اللہ پڑھدا ہے. یا رسول اللہ میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. اے نرا رسول نہیں، اے سرور بھی ہے، اے مالک بھی ہے، اے مولا بھی ہے، اے رؤوف بھی ہے، اے رحیم بھی ہے، اے طٰہٰ بھی ہے، اے یاسین بھی ہے، اے مزمل بھی ہے، اے مدثر بھی ہے. احمد رضا کہندے نے میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اور باغ خلیلی کا گل زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصفی اے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. یا رسول اللہ کیڑے کیڑے لقب نال بلاواں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے. خالق کا بندہ الذین یتبعون الرسول، جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی. الحمدللہ سنیاں شکر ادا کر، اسی خاص رسول دے امتیاں تے خاص رسول دا صدقہ اللہ تعالی نے سانو خاص امت بنا چھڑے. ساڈا رسول خاص تے امت بھی خاص. ہن قرآن دی آیت سنو، اللہ کریم فرماندے نے امتاں تے بڑیاں آئیاں نے، کوئی خلیل اللہ دی امت ہے، کوئی ذبیح اللہ دی امت ہے، کوئی نجی اللہ دی امت ہے. بڑیاں بڑیاں عظیم المرتبت امت آئیاں نے، لیکن میرے خاص رسول دی امت محبوب دا کلمہ پڑھن والیو اللہ کریم فرماندے نے کنتم خیر امہ. او میرے یار دا کلمہ پڑھن والیو امتاں بڑیاں بڑیاں آئیاں نے، امتاں بڑیاں بڑیاں شاناں والیاں آئیاں نے، لیکن خاص رسول دے تسی امتی ہو، تسی ساریاں امتاں وچوں چنگی امت ہو. اسی حضور دے امتی ہیں. اللہ قرآن وچ فرماندا ہے کنتم خیر امہ. اے میرے محبوب دا کلمہ پڑھن والے ہو، تسی ساریاں امتاں وچوں چنگی امت ہو. میں تہاڈے کول پوچھنا راجکوٹ دے مسلمانوں، تہاڈے محلے وچ دودھ وچ پانی تے نہیں پاندے ہونے؟ کی خیال ہے؟ مرچاں وچ اٹاں پی کے تے نہیں ویچدے ہونے؟ او میرے دوست پاکستان ماحول ویخ اس امت دا، کٹ تولنے آ، جھوٹ بولنے آ، ملاوٹ کرنے آ، ذخیرہ اندوز ہولڈنگ کرنے آ، تے جناب ہیروئن دے نشے تے سمگلنگ تے بلیک مارکیٹنگ تے ہولڈنگ اور کی جرم کرنے آ. پنجے عیب شرعی ساڈے وچ نے، پر قرآن وچ اللہ فرماندا ہے کنتم خیر امہ. اوے امتاں تے بڑیاں گزریاں نے، تسی ساریاں امتاں وچوں چنگی امت ہو. یار تعجب کی گل ہے نا، کام پیڑے کریے تے اللہ آندا تسی چنگے ہو. یہ وجہ سجنا وجہ ایک ہی ہے. پنجابی زبان وچ کہندے نے کتیا تیرا نہیں تیرے خصم دا منہ ماردا ہے.
میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، میں تو نادان تھا، میں تو نادان تھا، دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا، پر لاج رکھ لی میری لجپال نے رسوا نہ کیا، لاج رکھ لی میں تسی بھی عرض کرو، لاج رکھ لی میری، لاج رکھ لی اسی بد سنو آلہ احمد رضا بریلوی آلہ تو فرماندے نے میں بد سہی چور سہی، میں بد ہاں چور ہاں پیڑا ہاں گناہ سارے میرے وچ نے، بد سہی چور سہی، میں مجرم و ناکار سہی، عیب وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، عیب تو کیسا ہی یا رسول اللہ منیا بدکاراں پیڑاواں مجرماں خطاکاراں کچھ بھی اگر پر کملی والیا میں تیرا، بد سہی چور سہی مجرم و ناکارا سہی، عیب وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، میرے دوست اے جدوں آوارہ کتے ود جاندے نے نا تے کارپوریشن والے زہر دے کے کتیاں نو مار دے نے، یہ تماشا تساں بھی دیکھیا ہو، کتے مار دے نے آوارہ کتے، پر ایمان نال دسو جس کتے دی تہون وچ پٹا پیا ہوئے انہوں کوئی مار دے نہ، آندے نہ بھئی دی گردن چ پٹا ہے، ایک دن ڈی سی دا کتا ہی نہ نکل آئے، بندہ مارنا سوکھا صاحب دا کتا مارنا اوکھا، جس کتے دی تہون وچ ڈی سی دا پٹا پی جائے انہوں کارپوریشن والے بھی کچھ نہیں کہندے، احمد رضا کہندے نے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، یا رسول اللہ حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اللہ کریم فرماندے نے الذین یتبعون الرسول، جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی، اے رسولاں وچ رسول خاص تے امتاں وچ اسی امت خاص، صدقہ جناب محمد مصطفیٰ، دل والیاں دی گلاں ایک ہی ہوندیاں نے، میاں محمد صاحب عارف کھڑی شریف والے صاحب سیف الملوک میاں محمد کہندے نے دیکھو جی اسی پیڑے ہاں پر اللہ سانو چنگے آکھدا ہے، کیوں؟ میاں صاحب فرمانے نے خس خس جتنا قدیر نہیں میرا، میرے صاحب نو وڈیاں تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا، مینو محل چڑھایا سایہ، میرے دوست تساں عظمت مصطفیٰ دا جلسہ کیتا کیوں نہ یار دی عظمت بیان کریے، اوے حضور نو عظیم کیوں نہ کیے جدے صدقے میرے تیرے ورگے منہ کالیاں نو اللہ نے عظیم کر چھڑے ہے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے مینو محل چڑھایا سایاں، میں نیواں میرا آقا اونچا، میں اونچیاں دے سنگی لائی تے صدقے جاواں انہاں اونچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، اللہ
اللہ فرماتا ہے جڑے لوگ اتباع کرتے ہیں خاص رسول فرمایا خاص رسول تے ہور النبی. میرے دوست اہل لغت جانتے ہیں، اہل زبان، کہ عربی زبان وچ نبأن، عربی زبان وچ کہندے نے خبر، نیوز. ڈکشنری اٹھا کے دیکھو، نبأن دا معنی نیوز. چنانچہ قرآن پاک وچ جدو ہدہد آوندا ہے سلیمان علیہ السلام کول کہ آ کے کہندا جئتک من سبأ بنبأ یقین، کہ یا حضرت میں سبا وچوں نبأن یقین لے کے آیا، یقینی خبر لے کے آیا. نبأن میں نے خبر، یہ جی جمع الانباء. اے ٹیلی ویژن وچ کدی عربی خبراں لگدیاں ہوندیاں سن تے کی لکھیا ہوندا سی خبراں چ الانباء. الانباء نبأن دی جمع ہے. الانباء دا معنی خبریں، نیوز. اے دے وچوں نبیون صفت مشبہ دا سیغہ ہے. الانباء نبأن میں نے خبر، نبیون میں نے خبر دینے والا. جب تسی آکھو گے چلو اے تے ہویا غیب کی خبر دینے والا، اے غیب کدا ترجمہ ہے؟ کہ میرے دوست اہل زبان جانتے ہیں مطلق خبر جڑی ہے، عام خبر، وہ تے میں تے تسی بھی دے دینے ہیں. بھائی عام خبر تواڈے جڑے رپورٹر نے وہ بھی دیندے نے. نوائے وقت بھی خبراں دیندا ہے، خالد حمید خبراں سناندا ہے ٹیلی ویژن وچ، مشرق اخبار خبراں دیندا ہے. خبر تے نیوز ریڈر بھی دیندا ہے، خبر تے رائٹر بھی دیندا ہے. خبراں تے پریس دیندی ہے. او خبر سب دیندے نے. نبی عام خبر نہیں دیندا بلکہ نیوز دا جڑا لفظ ہے، یہ انگریزی زبان وچ نیوز خبر نو کہندے نے. نیوز دا معنی این تو مراد ہے نارتھ، ای تو مراد ہے ایسٹ، ڈبلیو تو مراد ہے ویسٹ، ایس تو مراد ہے ساؤتھ. نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ. جڑا نارتھ دی خبر دے، ویسٹ دی خبر دے، ایسٹ تے ساؤتھ دی خبر دے او وے ٹیلی ویژن. جڑا ساؤتھ تے نارتھ دی خبر دے او وے اخبار. اخبار دیندا ہے مشرق و مغرب دی خبر. تے نبی او ہوندا ہے جڑا رہندا ہے زمین اتے وے خبراں جنت دیاں دیندا ہے. غیب کی خبریں دین. اچھا میں تہاڈے کول پوچھنا، اللہ دی خبر کنے دیتی ہے؟ حضور نے. اللہ دا پتہ کنے دسیا؟ حضور نے. جنت دوزخ دی خبر کنے دیتی؟ حضور نے. یہ چیزاں تساں ویکھیاں نے، اللہ ویکھیا جے، جنت ویکھی جے، جہنم ویکھی جے، پر مننے آ نا، مننے اس واسطے کہ یہ خبراں اونے دتیاں نے جنہیں جھوٹ کدی نہیں بولیا. یہ سب غیب دیاں گلاں نے سانو حضور نے دسیاں. بھائی میرے امتحان غیب دیاں خبراں دین والا جڑے لوگ اتباع کرتے ہیں خاص رسول دی، النبی غیب دیاں خبراں دین والا، الامی الامی ساڈا کملی والا رسول بھی ہے، نبی بھی ہے تے امی بھی ہے. امیون. حضور دے جڑے 99 نام نے قرآن وچ، اللہ پاک توفیق دے حضور دے ناماں دا وظیفہ کریا کرو. پڑھ کے ویکھ دیکھو سرکار دے نام. حضور دا نام محمد بھی ہے، احمد بھی حضور، مصطفیٰ بھی نے، مجتبیٰ بھی نے، مرتضیٰ بھی نے، نور بھی نے، سراج بھی نے، منیر بھی نے. یہ قرآن دے نام نے. انہاں ناماں وچوں نبی پاک دا ایک نام ہے امیون. امیون. میرا کملی والا امی ہے، مکی ہے، مدنی ہے، تہامی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے تے امی ہے. امی دا ترجمہ کچھ اہل علم نے کیتا ہے. امی دا معنی کیتا ہے ان پڑھ. امی دا کی ترجمہ کیتا ہے؟ ان پڑھ. میرے دوست اہل سنت و جماعت نو یہ ترجمہ پسند نہیں. ان پڑھ کہنا، الٹریٹ، ان پڑھ، جڑا نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے وہ ہوندا ہے امی. ایمان نال دسو تہاڈی طبیعت قبول کر دی حضور نو کوئی ان پڑھ آکھے؟ نہ. اوے میرا کملی والا کہو جہا ان پڑھ ہے؟ وہ جہاں کلمہ پڑھنے والے پی ایچ ڈی، جہاں کلمہ پڑھنے والے ڈاکٹر تے سائنسدان تے ریاضی دان تے حیات دان تے منطقاں تے فلسفے، اور دنیا نو علم سکھان والے، طب سکھان والے، ڈاکٹری سکھان والے
تے کیمیا دان فلک دان اور دنیا دے وڈے وڈے دانے تے انگوٹھے چومدے نے محمد دا نام لے کے. چنگا نو پاڑے کملی والا وہ جنہیں پی ایچ ڈیاں نو پاگل کیتا ہے. پی ایچ ڈی حضور دے غلام، ڈاکٹر حضور دے غلام، سائنسدان حضور دے غلام، حضور دے غلام، فلسفی حضور دے غلام تے جناب کمانڈر تے بڑے بڑے تاریخ ساز انسان کلمہ پڑھ دے نے محمد عربی تے چنگا نو پاڑے کملی والا وہ جنہیں اقبال ورگیاں نو پاگل کیتا ہے. رومی جدیاں نعتاں پڑھے، سادی جدیاں تعریفاں کرے، سنائی جدیاں تعریفاں کرے، چنگا نو پاڑے. میرے دوست اے ترجمہ اہل سنت و جماعت نو پسند نہیں. اور تو دی میں وجہ عرض کراں گا کیوں. ان پڑھ نو کہندے نے جڑا نہ لکھ سکے نہ پڑھ سکے. تے قرآن پاک دیاں کچھ آیتاں ایسیاں بھی ہیں نے جڑیاں اس ترجمے دے خلاف نے. مثلا ایک آیت سنو قرآن دی. اللہ کریم فرماندے نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کملی والیا تو جو کچھ نہیں سہ جاندا، جو کچھ نہیں سہ جاندا تیرے رب نے تینوں پڑھا چھڑیا ہے. قرآن شریف ہے. علامہ کا آپ کو تعلیم دے دیا، آپ کو پڑھا دیا، آپ کو سکھا دیا. اللہ نے ما لم تکن تعلم، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. قرآن اللہ تے کہندا سونے تینوں جو کچھ نہیں سی آوندا اساں پڑھا چھڑیا ہے. تے میں پوچھنا اج پروفیسر غفور دا سٹوڈنٹ بڑا لائق منیا جاندہ تے جڑا رب دا شاگرد ہوئے، شاگرد رحمان ہوئے. تائیں رومی نے آکھیا السلام امیو استاد کلی، السلام اے امیو استاد کل ہے. امیے تے سب دا استاد کملی والا. اللہ فرماندا سونیا تو جو کچھ نہیں سا جاندا تیرے رب نے تینوں پڑھا چھڑیا. تو میں تہاڈے کول پوچھنا جنوں اللہ پڑھا چھڑے ان پڑھ رہندا ہے؟ الرحمن علم القرآن. اللہ کریم فرماندا سونیا تو دنیا دے کسے انسان کو علم نہیں پڑھنا، دنیا دے کسے انسان دے سامنے گوڈے موندے نہیں مارنے. جے تو کسے کو علم پڑھیا کل نو آکھے گا میرا شاگرد ہو کے میرے کو کلمہ پڑھانا میں محبوبہ میری غیرت گوارا نہیں کر دی. تو دنیا دے انساناں سامنے گوڈے موندے مارے کیونکہ شاگرد جڑا استاد دے سامنے ہاتھ بن کے کھلوندا ہے، شاگرد استاد دیاں جتیاں سیدھیاں کردا ہے، شاگرد استاد دے سامنے دوزانو ہو کے بہندا ہے. اللہ دی رحمت نے آکھیا محبوبہ میں کسے انسان اگے تینوں گوڈے موندے مار کے بہن نہیں دینا، میں تے جبریل نو تیری بارگاہ وچ ہاتھ بنا کے کھلار دینا ہے. تو ساری کائنات دا مطاع ہے، تو دنیا دے کسے انسان کو نہیں پڑھنا. آ کملی والیا میں تینوں سب کچھ پڑھا چھڑنا وا. جڑے لوگ اتباع کردے نے خاص رسول دی غیب دیاں خبراں دین والا الامی. تسی آکھو کوئی جمیل صاحب پھر امی دا ترجمہ کی ہے؟ ان پڑھ ترجمہ اسی قبول نہیں کردے کیونکہ جنوں اللہ پڑھائے وہ ان پڑھ نہیں ہو سکتا. ہن امی دا ترجمہ میرے دوست جڑا اہل سنت و جماعت کے علماء نے امی دے معنی بیان کیتے نے میں تہاڈی خدمت وچ عرض کراں. امن عربی زبان وچ کہندے نے جڑ. کسی چیز دی جڑی بنیاد ہوئے مثلا درخت دی جڑی جڑ ہوندی ہے انہوں عربی زبان وچ کہندے نے امن. جڑ جدے اتوں کوئی چیز چلے انہوں کہندے نے امن. ماں نو بھی عربی زبان وچ امن اسی واسطے کہندے نے کہ ماں اولاد دی جڑ ہوندی ہے، ماں تو اولاد چلدی. امن کہندے نے جڑ، اصل بنیاد. عربی زبان وچ بنیاد نو کہندے نے امن، جڑ نو کہندے نے امن، اصل نو کہندے نے امن. اللہ فرماندا ہے نبی یہ امی، امیون دا معنی ہے جویں جڑ اصل بنیاد ہوندی ہے. اللہ فرماندے نے نبی ایسا امی نبی ہے، اے کائنات دی جڑ ہے، اے روح روان کائنات ہے، دواں جہاناں دی جڑ ہے. اے او جڑ ہے جنوں میں پیدا کر کے شجر حیات نو پیدا کیتا ہے. اصل کائنات
روح کائنات، جان کائنات، نبی امی۔ ایک امی دا معنی ایک مکے دا رہن والا، کیونکہ مکے دیا مختلف ناماں وچوں ایک نام سی ام القرا۔ ام القرا دا معنی پنڈاں دی جڑ، بستیاں دی جڑ مکہ شہر، تے امیون دا معنی بنے گا مکی نبی، مکے دا رہن والا۔ تے ایک ترجمہ اے بنے گا کہ کملی والے نو اللہ فرماندا ہے اے نبی بھی جے تے امی بھی جے۔ تے امی عربی زبان وچ کہندے نے ماں نو، گویا اللہ فرماندا ہے او خوش نصیبو میں تانوں او نبی عطا کیتا ہے جڑا امت نال ماں ورگی محبت کردا ہے۔ نبی امی، امی ماں نو کہندے نے، امی ماں نو کہندے نے۔ اے نبی رحمت والا ہے، ملائمت والا ہے، شفقت والا ہے، حلم والا ہے، گداز والا ہے، ترس کھان والا ہے، ڈگیاں دا سہارا ہے، پافتادگان دا آسرا ہے۔ جدا دنیا وچ کوئی آسرا نہیں، او دا آسرا نبی امی محمد رسول اللہ۔ بھائی ماں میرا ایمان ہے، اللہ تعالی دے بعد جڑے جذبات اللہ نے پیدا کیتے نے دنیا وچ، خدا دی قسم دنیا دا کوئی جذبہ ماں دی مامتا دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماں دی شفقت، ماں دا پیار جنوں مامتا کیا جاندا ہے، تمام دنیا دے جذبے مامتا تے قربان کر دئیے۔ ماں گداز والی، ماں حلم والی، ماں شفقت والی، ماں رحم والی، او ماں نو اللہ تعالی نے جڑا درد عطا کیتا ہے، جڑا رحم عطا کیتا ہے، اللہ قرآن وچ فرماندا ہے جس طرح اولاد نال ماں رحم کر دیے انج امت محبت کرم کردا ہے۔ اے نبی امی ہے، حضور دی امت نال جڑی محبت ہے اینو ماں دے جذبے نال تشبیہ دتی، پیو نال نہیں۔ پیو بھی پیار کردا ہے، ماں بھی پیار کردی، پر پیو تے ماں دے پیار وچ بڑا فرق ہے۔ پیو اپنے پتر کو جدو پیار کدوں کردا پیار؟ جدو منڈا ہسدا ہوئے، مطلب آਉਂدا ہے نا باپ جدو گھر وچ دفتر وچوں تے ننا ویڑے وچ ہسدا پیا ہے، کھیڈدا پیا ہے، پیو بڑے پیار وچ آ کے ننے نوں چکے گا محبت نال۔ اللہ تعالیٰ نے اگوں بچے دی فطرت ایسی بنائی ہے، یہ آندا بھی انہوں کوئی چکے تے میں اتنے موتراں۔ ویکھ لو تواڈے معاشرے دی گل ہے، تواڈے روزمرہ زندگی دی۔ نکے بچے نو چکو انج جویں چکن دی دیر ہے، ادھر جناب بچہ پیشاب کر دیندا۔ او پیو جڑا ہسدیاں ہسدیاں پتر نو چکیا تے منڈے نے کیتا اتنے پیشاب، تے پیو کہندا کھا خسما نو، جدوں چکو ادوں ہی موتر چھڑدا ہے۔ کیوں جناب یہ پیو دی محبت ہے۔ پیو پیار کردا ہے ہسدے پتر نال، پیو پیار کردا ہے ہسدیاں کھیڈدیاں نال۔ ویکھ لو باپ نے پتر چکیا ہوندا تے منڈا جدوں رو پے نا تے پھر بیوی نو کہندا اے لسان میرے کول نہیں سانبھیا جاندا۔ اوے ہسدے پتر نو پیو سانبھدا ہے، باپ پیار کردا ہے ہسدے کھیڈدے نال، ماں پیار کردی ہے روندیاں نال۔ اور جنوں کوئی نہ سانبھے جدا آسرا باپ جدوں ٹھکرا دیندا ہے، باپ جدوں گودی لا دیندا ہے، پیو جدوں پتر نو جھٹک دیندا ہے، ماں اپنے بازو کھول کے پتر نو سینے نال لا لیندی ہے۔ باپ ہسدیاں نال پیار کردا ہے، ماں روندے پتر نال پیار کردی ہے۔ اللہ دی رحمت نے فرمایا خدا دا شکر ادا کرو میں تانوں نبی امی عطا کیتا ہے۔ جویں ماں روندیاں نو سینے لاندی ہے، کملی والا بھی روندیاں نو سینے لائے گا۔ اے نبی امی ہے۔ اچھا دیکھو حضور علیہ ماں نال تشبیہ دیتی حضور دی رحمت نے۔ پیو پیار تے بڑا کرتا ہے اپنے پتر نال، لیکن پیو جدو بڑھا ہوندا نا پتر ہوندے نے جوان، 3-4 وہ پتر نے، فرض کرو باپ کے وچ 2-3 کماؤ پتر نے، ایک پتر زن مرید جڑا زنانی پیچھے لگا ہے تے پیو دی پرواہ نہیں کردا، وہ جنی تنخواہ لے ہوندا زنانی دی تلی تے رکھدا ہے۔ ایک پتر جڑا ہے وہ اپنی ماں دی تلی تے رکھدا ہے، تے ایک پتر جڑا ہے وہ اپنے پیو دی تلی تے رکھدا ہے۔ تے ویکھ لے سجنا پیو دی محبت یہ ہوندی ہے جیڑا پتر پیو دی تلی تے لیا کے رکھے نا تنخواہ، کھٹو پتر نو گھروں باہر کٹ دیندا ہے، کماؤ پتراں نال باپ پیار کردا ہے، لیکن قربان جاواں ماں دے جذبہ رحمت تو
باپ جدوں پتر نوں گھروں باہر کڈ دیندا ہے، ماں چوری چوری پتر نوں ملدی ہے، ماں کوشش کردی جنوں گھروں کڈ دتا ہے پیو نوں واپس لے آوے۔ لہذا دوستا پیو پیار کردا ہے کماؤں نال، ماں محبت کردی ہے نکھٹواں نال۔ جنوں باپ ٹھکرا دے انہوں ماں اپنے سینے نال لاندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن وچ فرمایا کہ اے کملی والا نبی امی ہے، انہیں محبت کرنی ہے نکھٹواں نال، گناہگاراں نوں دامن کھول کے سینے نال لانا ہے۔ میرے دوست دیکھ لو، ماں اپنے نکھٹو پتر، ماں کہندی ہے پیڑیا تینوں سارے ہی پیڑا سمجھتے ہیں، چاچا تینوں پیڑا سمجھدا ہے، پیو تینوں پیڑا سمجھدا ہے، وہ تینوں کوئی نیڑے تے جے میں بھی تینوں پیڑا کیا تیرا دنیا میں اور کون ہوئے گا؟ انج کملی والے فرماندے نے میرے گناہگار امتی شفاعتی لأہل الکبائر من امتی۔ حدیث نبی پاک دی نبی کریم فرماندے نے مولا چنگے چنگے تیرے، حاجی نمازی تیرے، سب زندہ دار تیرے، خدا یاد تیرے، سخی سخاوت کرنے والے مولا تیرے، یا اللہ چنگے چنگے تیرے تے مندے مندے میرے، میں تے آیا ہی بھڑے دی خاطر۔ نبی یہ امی ساڈا کملی۔ اچھا دیکھو ماں کا ایک اور کردار گھر وچ، یہ بھی تھوڑے معاشرے کی گل ہے، تسی تصدیق کرو گے میری گل۔ ماں کا ایک رحمت کا کردار، ماں دے کچھ پتر نے دھیاں نے سب خوشحال اپنے گھر چ وستے نے، بد نصیبی نال ایک دھی ماں دی او دا خامد مر گیا، یا خامد نے طلاق دے دیتی، یا او دا خامد بیٹی دے حقوق پورے نہیں کردا، دھی دے نکے نکے بچے نے، ماں ہن کی کردی ہے؟ ماں دا کردار یہ ہوندا ہے کماؤ پتر جدوں آوندے نے ماں اپنے پتراں کولوں مال کھچدی ہے، پترا کچھ ضرورتاں نے تے جڑے کماؤ نے او ماں دی خدمت کردے ہیں، کماؤں کو ماں لئی آندی ہے، انہیں کہ پھر چاچی کے اس میں صندوق رکھیا ہوندا ہے جنوں تالا لایا ہوندا ہے تے تالے دی چابی اپنی چنی نال بن کے رکھی ہوندی ہے، او امیراں کولوں لے کے نا ماں کھاندے پیندی اولاد کولوں لئی آندی ہے تے صندوق وچ جمع کری آندی ہے، پیسے بھی کپڑے بھی جو کچھ ملدا جمع کر دیے۔ پھر او دھی ماں دی جڑی بیوہ بیٹی ہے یا جنوں خامد نے گھروں کر دیتا ہوا ہے محتاج بیٹی، او جدوں گھر آندی ہے تے ماں دا کردار کی ہوندا ہے؟ ماں سب تو پہلا ویکھدی ہے، ہور کوئی ویکھدا تے نہیں پیا، چار چفیرے ویکھ کے بھی کوئی نہیں، آندی دھیے گل سن، اپنی مجبور دھی نوں بلا کے کوٹھڑی وچ لے جائے گی تے کنڈی لا دے گی، کنڈی لا کے پھر وہ صندوق کھولے گی تے ماں کہندی ہے بیٹی تیرے نکے نکے بچے نے، تیریاں بڑیاں ضرورتاں نے، خامد تیرے حقوق پورے نہیں کردا، باقی اولاد ساری خوشحال ہے، تھیے میں تیرے واسطے کچھ پیسے بچا کے رکھے ہوئے نے، اے کچھ پیسے لے لے، کچھ کپڑے لے لے، تیریاں ضرورتاں نے۔ او ماں جنہ مال امیراں کولوں لئی آوندی ہے اپنی غریب دھی نوں دئی آوندی ہے، کیوں جناب ماں دا ایہو کردار ہے نا۔ آ ویکھ لے کملی والے دا بھی ایہی کردار ہے، رحمت للعالمین دا کردار دیکھ، میرا کملی والا امیر امتیاں کولوں زکات لئی آوندا ہے، زکات دولت مند کولوں لیندا ہے، عشر دولت مند کولوں لیندا ہے، خراج دولت مند کولوں لیندا ہے، امیراں کولوں زکاتاں لئی آوندا ہے، امیراں کولوں عشر لئی آوندا ہے، امیراں کولوں مال لئی جاندا ہے، امت دیاں غریباں نوں دئی جاندا ہے۔ اللہ کریم فرماندے نے جڑے لوگ اتباع کرتے ہیں خاص رسول دی، غیب دیاں خبراں دین والا نبی یہ امی، میرے دوست میں آخری کلمات وچ عرض کراں، اللہ پاک دا شکر ادا کر، اللہ نے سانو محمد عربی دا امتی بنایا، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یا رسول اللہ میں خوش نصیب ہاں، اللہ نے مینوں تہاڈی امت وچ پیدا کیتا ہے۔ یا رحمت للعالمین، میرا کملی والا رحمت عالم، ڈگیاں ٹٹھیاں دا سہارا، جدا کوئی آسرا نہیں، او دے آسرا محمد الرسول اللہ۔ اللہ میں تو ایک واقعہ حضور دی رحمت دا عرض کراں، مکہ معظمہ دا شہر ہے بھائی، حضور دی نعت بڑا سونا جلسہ ہے تہاڈا، تے اجے ماشاءاللہ تساں خطیب الاسر مولانا شبیر شاہ صاحب کی تقریر سننی ہے، تے او جب تک مجمع نہ بولے تو وہ تو پسند نہیں کرتے بولنا، یہ میری عادت ہے، کوئی بولے نہ بولے میں بول جانا۔ اگر تسی
پسند کرو تے حضور دی نعت رل کے جے پڑھیے تو پسند کرو گے. للعالمین یا رحمت لل یارو تساں وعدہ پورا نہیں کیتا. شرماؤ نا، سرکار دی نعت ہے. میرا ایمان ہے گنبد خضرا وچ حضور تہاڈی آواز سنتے پے نے. سرکار دا تصور لے کے تے ساڈا نبی امی او کملی والا جنہیں کم ہونا ہے اوکھے ویلے. صبر کرو یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رسول اللہ مکھڑا ہے تیرا بدھا، مکھڑا ہے تیرا بدھا اور سرما تیرا مازاغ کا، سرما تیرا مازاغ کا اور گیسو گیسو ہے تیرے امبری یا رحمت یا رحمت یا رحمت میرے سجنا رحم دا تعلق ماں نال کیوں ہے تے حضور نو بھی اللہ نے ماں نال تشبیہ دیتی ہے. دیکھ لے رے ہے میم، رے ہے میم اے لفظ ہی تو ویکھ. ماں دے جسم دا او ٹکڑا جدے وچ 9 مہینے قیام کیتا سی او دا کی نام ہے؟ رے ہے رحم مادر، رے ہے میم رحم مادر. سجنا رے ہے میم دیاں برکتاں کی نے؟ 9 مہینے ماں دے شکم وچ رہیا سے. میں پوچھنا ماں دے شکم وچ ایمان نال دس کدی کھنگ ہوئی سی؟ انفلوئنزا ہویا سی؟ خسرا نکلیا سی ماں دے ٹھڈے چ؟ نہ اتنے خسرا، نہ پولیو، نہ خناق، نہ ٹی بی، نہ بیماری، نہ کلاشن کوفا، نہ چاقو دنی، نہ لڑائی، نہ جھگڑے، نہ چگلی، نہ غیبت، نہ بخیلی. یہ سارا کچھ ادو ہوا جدو تو رے ہے میم وچوں نکل کے باہر آئے. جنہ چر رے ہے میم دے حصار وچ رہیا سے محفوظ سے. دنیا وچ آیا نا تو ڈاکٹر نے کہ پہلے ٹھوکو ہسرینجے نے، یہ 5 ٹیکے لاؤ. رے ہے میم رحم مادر اور رے ہے میم دا دائرہ کڈا کرم دا دائرہ ہے. جنہ چر تو رے ہے میم وچ ہے تینوں پتہ ہی نہیں عمر انج گزری ہے، احساس تک نہیں، یاد بھی نہیں آؤں. تے ماں دیاں رگاں دا خون تیری غذا بن گئی، ماں دے ساہ تیری غذا بن گئی. رے ہے میم دے وچ سے اوتھے لڑائی کوئی نہیں، جھگڑا کوئی نہیں، اوتھے مصیبت کوئی نہیں، آفت کوئی نہیں. جدوں رے ہے میم وچوں باہر نکلیا تینوں مصیبتاں پی گئیاں، لڑائیاں، جھگڑے، فکر فردا، غم دوش، اے ساریاں مصیبتاں جدوں پیاں بندہ گھبرایا مولا. اور رے ہے میم بڑا کرم دا دائرہ سی، کرم دا حصار سی. اللہ دی رحمت نے مسکرا کے آخیا میرے بندیا اور رے ہے میم دنیا وچ بھی موجود ہی. ماں دے شکم وچ صرف رے ہے میم سی، پر مدینے والا رے ہے میم اتے تے نبوت دا تاج بھی پیا ہویا ہے. رے ہے میم اتے اسا تے دا تاج پا کے محبوب نو رحمت بنا دیتا ہے. ماں دے پیٹ وچ بھی رحمت سی، کملی والے دی بکل وچ بھی رحمت ہی. اے رحمت للعالمین، اے بھی للعالمین یا رحمت. مکہ معظمہ دا شہر ایک مائی دی عمر 90 سال، کافر مائی تے سامان دی گنڈڑی بن کے نہ پیروں تھلے رکھی تے مکان دے دروازے نال کنڈ لا کے کافر مائی کھلوتی تے مائی پہ ویکھدے نے کوئی رائی لنگے تے میری پنڈ چکائے. مائی دی قسمت جاگی، رائی او آیا جڑا عرشاں دا رائی ہے. سرکار آ گئے. مائی نو پتا کوئی نہیں ہے رحمت للعالمین آئے نے. کافر عورت سی، نظر کمزور، راشا تاریخ کمبدی پئی ہے، کمان دی طرح دوری تے کھلوتی ہے دروازے میں. سایہ نظر آیا نا، مائی کہندی پتر گل سن جا. مائی نے جدو آواز دیتی دونوں جہاناں دا والی اوتھے ہی کھلو گیا. صدقے کملی والے تیرے اخلاق تو. حضور کھڑے ہو، مائی دے کول آئے. اما جی کی حکم ہے؟ مائی کہندی صدقے جاواں تیرا کونا کڈا سوہنا ہے، کتنی پیاری تیری گفتگو ہے. اما جی کی حکم ہے؟ پترا تیری بولی کڈی سونی ہے.
سرکار نے فرمایا اما جی مینوں بھیجیا ہی اس واسطے گیا ہے میں بد کرداراں نوں سوہنیاں بولیاں سکھا دواں، مائی نوں پتہ نہ چلیا کہ حضور نے تے ہے سی وہ کافر۔ اما جی کی حکم ہے؟ مائی کہندی پتر میں کدھر ونڈ چلی ہاں، اے میری گنڈڑی بڑی بھاری ہے تے پتر انج کر اے میرے سر تے چکا دے۔ حضور نے فرمایا اما جی جدی پانڈ کوئی نہ چکے وہ پانڈ چکن لئی اللہ نے مینوں بنایا ہے۔ مائی نوں تاں بھی سمجھ نہ آئی بھی حضور نے، اچھا پتر پھر چکا تو آ جا۔ اللہ دے والی نے جب پانڈ نوں ہاتھ پایا نا وہ سی بڑی بھاری، اللہ جانے مائی را ستو بھی وچ تے جتیاں بھی وچ تے کپڑے بھی وچ، یہ جدوں ٹردیاں نا پنڈاں وال مائیاں سارا کچھ گٹھڑی دے وچ ہوندا ہے، وہ بڑی بھاری سی۔ سرکار نے فرمایا اما جی تو بڑی وزنی ہے، تسی بڈھے ہو عمر رسیدہ ہو، اے میں تواڈے سر تے رکھی اما جی تساں ٹر نہیں سکنا۔ مائی کہتی پتر کی کرا مجبوری ہے، ضروری چیزاں وچ میں رکھیاں نے تو ٹھنڈیاں نے نال۔ حضور نے فرمایا اما جی جی پسند کرو تے تواڈی گٹھڑی میں نہ چک لواں اپنے سر تے، تے تسی اگے اگے چلو میں پیچھے پیچھے، جتھے تواڈی منزل آئے گی میں تواڈی گٹھڑی دے داں۔ مائی کہندی پتر میں صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں تینوں جنم دیتا ہے، اتنا دردمند انسان پتر قحط الرجال دے زمانے چ یہ وجہ دردمند۔ اچھا بیٹا مائی کہنے لگی پتر اس زمانے چ جدو شریفاں دیا پگڑیاں اچھل رہی نے تو اتنا صاحب کردار ہے، میں تے دعا کرنی انشاءاللہ تتڑی دی عمر خدا تینوں لا چھڈے۔ حضور نے مائی دی پن چکی، فرمایا اما جی تسی اگے اگے چلو، اگے اگے مائی تے پیچھے پیچھے عرشاں دا راہی، صدقے یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رحمت یا رسول اللہ روندے روندے ہساون والیا، روندے ہساون والیا تے ڈبدے تراون والیا، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا رحمت اگے اگے مائی پیچھے پیچھے عرشاں دا راہی۔ ہن حضور دا کرم دیکھو، سرکار نے مائی نوں گلی لا لیا کہ سفر کٹ جائے تے مائی نوں سفر محسوس نہ ہوئے۔ فرمایا اما جی کتنے چلے ہو؟ مائی کہنے لگی پتر گل ہے مکہ چھڈ کے تے میں ہمیشہ واسطے ٹر چلی۔ اما جی مکہ سارے حجاز دا مرکز تے پوری دنیا مکے آندی ہے، تسی مکہ چھڈ کے ٹر چلے ہو؟ مائی کہندی پتر بڑی مجبوری ہے، جی تے نہیں کردا مکہ چھڈاں لیکن مجبوری ہے وے، مکے وچ ایک جادوگر پیدا ہو گیا جنوں ویکھ لئیے تے اپنے دین تے بندہ نہیں رہندا۔ پترا میری 90 سال عمر ہے، میں لات دی پوجا کیتی، منات دی پوجا کیتی، ساری زندگی میں بتاں دی پوجا کیتی ہے۔ میں سنیا اس ساحر دی اکھ وچ بڑی تاثیر ہے، او دی زبان وچ بڑا اثر ہے، جڑا ایک واری ویکھ لوے اپنے دین تے رندا نہیں۔ پتر میریاں قبر وچ لتاں نے، میں نہیں چاہندی بے ایمان ہو کے مراں۔ او مائی کہنے لگی، سرکار نے مسکرائے، واہ مائی تیری سادگی، تیرا بھول پن، مائیے تینوں پتہ ہی نہیں جہدے کولوں نسن ڈئی ہے تیری پنڈ بھی اسے ہی چکی ہے۔ میرے دوست خدا دی قسم چک کے کہنا اج بھی میریاں تے تیریاں پنڈاں گنبد خضرا والے چکیاں نے تے اسی گریز کرنے ہیں حضور کو گریز کرنے ہیں، ساری پنڈ اج بھی حضور چکی۔ جے گنبد خضرا دی لاج نہ ہوئے تے رب دی قسمیں سانو تے خدا پھڑکا کے رکھ چھڑے۔ فارسی وچ کہندے نے من آنم کے من دانم، جو میں ہاں وہ میں جاننا میں کی ہاں۔ ہر بندے نوں پتہ ہے اسی کنے پانی چاں، جڑے ساڈے کرتوت نے وہ تے تقاضا کردے نے رب پھڑکا چھڑے۔ اسی جرم کری جانے ہیں، رب فضل کری جاندا ہے، اسی گناہ کرنے ہو عطاواں کردا ہے۔ اے صدقہ ہے جناب محمد مصطفیٰ۔ خلق تو جرم کرے اور خدا فضل کرے، سچ تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری، سچ تو یہ ہے کہ یہ خاطر ہے تمہاری ساری،
پترا میں نہیں چاہتی بے ایمان ہو کے مرا، میں مکیوں ٹر چلی نہ وہ جادوگر مینوں ویکھے تے نہ میں انہوں ویکھا۔ سرکار دی عظمت سی، حضور نے دسیا نہیں کہ مائی دا دل ٹوٹ جائے گا، سرکار نے نہیں دسیا کہ میں ہی محمد ہوں تے تم میرے کو نسن ڈئی۔ جس لئے مائی دی منزل آ گئی، سرکار نے گٹھڑی لا کے فرمایا اما جی ہوں اجازت دیو میں واپس جاواں۔ مائی کہندی پتر گل سن جا۔ سرکار اس مائی دے قریب آئے، نظر کمزور سسو نا تے قریب آ کے جدو کملی والے دا مکھڑا ویکھیا آندی او صدکے جاواں بنان والے نے تے قلم توڑ چھڑیا ہے تیرے تے۔ او بنان مولانا شبیر شاہ صاحب تشریف لے آ چکے ہیں حسب وعدہ مینو مولانا محمد دین صاحب فرما رہے ہیں کہ جی 11 بجے تک تسی تے 20-25 منٹ جو باقی نے ایک واقعہ تشریف للعالمین یا رحمت احرام جامع ہے تیرا یا رسول اللہ، احرام جامع، احرام حاجیاں دا لباس، کملی والے دا لباس مساوات دا لباس، کملی والے نے امیر تے غریب نو ایک یونیفارم وچ پا چھڑیا۔ احرام جامع ہے تیرا اور اونچا امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رحمت للعالمین یا رحمت یا رحمت یا رسول اللہ، موسیٰ بھی تیرے مقتدی، صدقے جاواں اس امام تو جدے مقتدی موسیٰ نے، موسیٰ بھی تیرے مقتدی اور عیسیٰ بھی تیرے امتی، عیسیٰ بھی تیرے امتی اور جبریل تیرے خوشاچی یا رحمت یا رحمت یا رحمت مائی رحمت للعالمین دا مکھڑا ویکھ کے کہندی قربان جاواں بنان والے نے قلم توڑ چھڑیا ہے، میں صدقے جاواں اس ماں تو جنہیں تینوں جنم دیتا ہے۔ پتر انج لگتا ہے جی میں تینوں رب نے نور دے سانچے وچ ڈالیا ہے۔ مائی کہندی پتر گل اے میرے کول کوئی رقم نہیں، گنڈ دی انج بڑی پکی سی مائی، پتر کو پیسے ہوندے تے میں تینوں انعام دیندی تے چل تتڑی دی دعا ہی لے جا۔ اے جویں اج کل کئی منت مانگدے نے نا کہ پیسے دی نہیں نفلاں دی مانگدے نے، نفلاں دی پیسے دینے پیندے نے تے نفل پڑھنے پیندے نے تے کہ کئی سیانے منت بھی منن تے نفل دی۔ مائی کہندی اچھا پتر پیسہ تے کوئی نہیں، میری دعا لے جا۔ اچھا ماں جی دعا کرو تے مائی نے انج ہاتھ چکے تے شاہ نامے چ حفیظ نے لکھیا ہے، مورخ اسلام نے حفیظ جلندری، مائی کہندی ہے تو اے بیٹا شریف النفس انسان بھولا بھالا ہے، بیٹا تو کتنا معصوم، کتنا شریف، کتنا بھولا ہے تو اے بیٹا شریف النفس انسان بھولا بھالا ہے، تجھے قدرت نے گویا نور کے سانچے میں ڈھالا ہے۔ مائی نے دعا کی تھی میرے معبودو میرے خداؤ میں 90 سال تہاڈی بندگی کیتی ہے، آخری عمر وچ میں ایک دعا کرنی آ، اے کتنا معصوم بچہ، دردمند بچہ، حلیم الطبع بچہ ہے، میں دعا کرنی آ میرے معبودو میرے خداؤ میرے بتو اس سونے نو مکے دے جادوگر کو بچا کے رکھیو۔ یہ مائی نے دعا مانگی تے پھر آندی پتر بچ کے رہی وہ آتے ہیں جڑا ایک بار ویخ لے اپنے دین اتنے نہیں رہتا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اما جی تھوڑی دعا کا شکریہ، ہوں میں تھی ایسا جی خلوص پہ دس میں تمہیں دس ہی دوا جنوں ساحر کاہن مجنون تے خدا جانے کی کچھ کہندیاں پئیاں تے جہدے کولوں ڈر کے مکہ چھڈ کے نس کے آئی ہوں، میں اوہی محمد مصطفیٰ ہاں۔ اما جی میں محمد ہاں۔ مائی دیا پیروں تھلے زمین نکل گئی،
مائی جی پتر تے تو محمد ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اما جی. کہ مائی کہ پتر تے پھر آکھن والے ٹھیک آکھے جنوں تو ویکھ لویں اپنے دین تے رہن نہیں دیتا. پترا کہ تو محمد ہے میں تیرے اخلاق تو قربان، تیرے کردار تو قربان، میں تینوں گالیاں کٹ دی آئی، میں گستاخیاں کر دی آئی، تو میری پنڈ چکی رکھی. جے تو اتنا وسیع القلب ہے تے میں لعنت بھیجنی بتاں تے میں ایمان لے آنی اس خدا تے جڑا محمد دا خدا ہے. یا رحمت للعالمین، یا رحمت کیوں نہ عظمت مصطفیٰ دی کانفرنساں منعقد کریے. اللہ دا شکر ادا کر خدا نے سانو حضور دے دامن نال وابستہ کیتا. میرا ایک دوست فلپائن دے دورے تو آیا، ٹورسٹ سی، بزنس ٹور تے فلپائن گیا سی. مینوں نے فلپائن دیا گلاں سنائیاں، کہنے لگا جمیل صاحب فلپائن ہو کے آیا تے عجیب گل میں اتنے دیکھی. میں پوچھا کی؟ آندا جناب فلپائن دے جڑے 5 سٹار ہوٹل نے تے انٹر کانٹینینٹل نے جڑے، میں انہاں جو ویکھیا فلپائن دی سب تو مہنگی ڈش ہے نا جڑی ہوٹلاں دی، وہ جے سپ دی یخنی. سپ دی یخنی سب تو مہنگی ڈش ہے فلپائن. اے جناب ویتنام، چائنا، فلپائن، یہ جتنے علاقے نے اتنے سپ، ڈڈو، کرلیاں، چوہے یہ کھاتے جاتے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اے مہذب، اے چند تے جان والے، اے امریکہ، برطانیہ، چند تے کمندہ سٹن والے خدا دی قسم کتے کھاتے، خنزیر کھاتے. چائنا دی جڑی سب تو انٹرٹینمنٹ ہے نا چین دی. میں پڑھیا سی چین دا دورہ، ایک ساڈا صحافی گیا سی تے او دے تاثرات میں پڑھے کہ میں نے چین میں کیا دیکھا. تو او صحافی کہندا کہ میں چین ہی چ ویکھیا ہے کہ اوتھے جڑا مہمان آئے نا تے او دی جڑی پہلی انٹرٹینمنٹ کردے نے مہمان دی، جویں تواڈے کول سردیاں وچ کوئی آ جائے تے تسی مونگ پھلی تے چنگوزے اگے رکھ دیو، ڈرائی فروٹ رکھ دیو جی، کشمش تے چنگوزے تے مونگ پھلی. وہ کہنا چائنا وچ جڑا مہمان جائے او دے سامنے ڈرائی کرلی رکھ دینا، ڈرائی کرلی، سکائیاں کرلیاں. اے چین دی انٹرٹینمنٹ. چائنا دے وچ چوہے تے ڈڈو دا اچار کھادا جاندا ہے، دکاناں تے پوچھلاں نال لمکائے ہوندے نے چوہے. گنڈویاں دا سلاد، چوہیاں دا اچار، کرلیاں دا ڈرائی فروٹ. شکر کر اللہ نے تینوں کملی والے دے لڑ لایا. اور میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اج مہذب دنیا حرام غذاواں کھا رہی ہے تے جب غلیظ غذاواں، ناپاک غذاواں. اج دی سائنسی دنیا ترقیاں کر کر کے اس نتیجے تے پہنچے نے، یورپ والے خود تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام کا جڑا ذبیح ہے نا، ذبح کرنے کا طریقہ، یورپ والے تسلیم کرتے ہیں کہ بیماری دراصل ہوندی خون وچ بیماری. تے جس گوشت وچ خون زیادہ ہوگے وہ بیماری کا خطرہ ہے. یورپ دے ڈاکٹر تسلیم کرتے ہیں کہ پوری دنیا دے وچ جڑا کھان پین دا طریقہ ہے سب نالوں بہترین طریقہ وہ ہے جڑا 14 صدیاں پہلا محمد عربی نے دسیا. ذبح کرو، جانور دے جسم دا تمام خون خارج ہو جاتا ہے، گویا بیماری نکل جاتی ہے. خنزیر نو حضور نے 1400 سال پہلا حرام قرار دیتا ہے. میں برطانیہ دے وچ دیکھ کے آیا، ڈاکٹر اتنے دے کہندے نے اور وہ خصوصی انجیکشن لاندے نے خنزیراں نو پہلے کہ وہ جڑے جراثیم نے بیماری دے مر جان تاں دا گوشت کھاؤ. اج اینی ترقی کرن دے بعد جڑے جراثیم برطانیہ نو اج نظر آتے ہیں 1400 سال پہلا محمد کی نبوت کی نگاہ پہ ہی ویکھدے سی.
کریم فرماتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اے خاص نبی غیب دیاں خبراں دین والا تے نبی امی یحل لہم الطیبات، اس نبی دی شان اے بھی ہے کہ اپنی امت تے طیب چیزاں حلال کری جاندا ہے، طیب چیزاں حلال کردا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، خبیث چیزاں حرام کردا ہے، طیب چیزاں حلال کردا ہے۔ اج سائنس نو جڑے جراثیم نظر آ رہے نے 1400 سال پہلا محمد دی نگاہ نبوت پئی ویکھدی سی۔ میرے کو ایک کتابچہ موجود ہے برطانیہ دے ایک ادارے دا لکھیا اسلام آور چوائس، اسلام ہمارا انتخاب، ہم نے اسلام کیوں قبول کیا۔ جڑے برطانیہ وچ نو مسلم ہوندے نے گورے تے مسلمان پھر جا کے انٹرویو لیندے نے کہ جناب تسی اسلام کیوں قبول کیتا ہے، تے ہر کوئی اپنا اپنی وجہ دسدا ہے کہ میں فلانی گل تو متاثر ہویا تے مسلمان ہو گیا۔ جرمنی دا ایک ڈاکٹر، پیشہ ور ڈاکٹر، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ مسلمان گئے انہوں ملن کے جناب ڈاکٹر صاحب تسی اسلام قبول کیتا ہے تے قبولیت اسلام دی وجہ کی ہے؟ اور ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں اپنی کلینک تو گھر واپس آیا تے جدوں میں دروازہ کھولیا تے اگے ایک بکلیٹ پیا سی میرے مکان وچ، ایک کتابچہ، تے اس کتابچے دا نام سی دا سینگز آف پروفٹ محمد، رسول کریم کے فرمودات، ارشادات محمد مصطفیٰ، اقوال محمد، وہ کتاب کا نام سی۔ وہ آدھا میں جس نے کتابچہ ویکھیا تے خیال آیا دل وچ کہ محمد ایک نبی نے تے آخر منن والے دنیا چ بڑے نے، میں پڑھا تے صحیح محمد کی کہندے نے۔ اور ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں الف تو لے کے یہ تک وہ ایک سٹنگ وچ سارا پڑھ لیا تے میں ویکھیا کہ اس کتابچے وچ او حدیثاں جنہاں دا طہارت نال تعلق ہے، پاکیزگی نال، او منتخب انہاں دا انگلش ٹرانسلیشن انہاں کیتا اس نے کہ وضو کرن دا طریقہ کی ہے، استنجا دا طریقہ کی ہے، غسل کرن دا طریقہ کی ہے، پلیت برتن پاک کرن دا طریقہ کی ہے، قالین ناپاک ہو جائے تے کنج پاک کرنا ہے، او پاکیزگی دیاں حدیثاں دا ترجمہ سی انگریزی وچ۔ او ڈاکٹر کہندا ہے میں ویکھیا کہ یہ جڑے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم ہر پلیت چیز نو پانی نال پاک پہ کرتے، میں ویکھیا وضو بھی پانی نال، غسل بھی پانی نال، پلیت کپڑا بھی پانی نال پاک کرو، پاکیزگی نو پانی دے ذریعے پاک کر دے۔ وہ آندا پھر مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں ایک حدیث یہ بھی پڑھی کہ بھئی جے تیرے کپڑے پلیت ہو جان تے پانی نال پاک کر لے، برتن پلیت ہوئے تے پانی نال پاک کر لے، جسم پلیت ہوئے تے غسل کر لے، تے جے تیری روح پلیت ہو جائے، روح گندی ہو جائے گناہ کر کے، انہوں کنج پاک کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہندا حیرت ہوئی، وہ بھی پانی نال ہی پاک کرایا پر راوی چنا دے پانی نال نہیں، اکھ دے پانی دے نال۔ ان دمعۃ اللاسی تطفی غضب الرب، میں آکھیا کتنا نفسیات دا ماہر ہے محمد، ہر چیز نو پانی نال پاک پہ کردا ہے تے پلیت روحاں نو ہی پاک کرن دا طریقہ اے دسیا سو کہ مسیتی گٹھے بہ کے اکھاں دا پانی کڈ لے تیریاں تمام پلیتیاں نو پاک کر چھڑے گا۔ وہ کہندا پھر میں پڑھ دوں میں ایک حدیث پڑھی اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ وہ آندا میں پڑھیا حضور فرماندے نے جدوں کتا تیرے برتن نو پلیت کر جائے، کتا اگر تیرے برتن نو جھوٹا کر جائے تو اینو کنج پاک کرنا ہے؟ ڈاکٹر کہندا ہے کہ میں ذرا ویکھیا کہ دوجیاں طریقیاں تو ذرا ہٹ کے طریقہ ہے کتے دے جھوٹے نو پاک کرنا۔ محمد کہندے نے کہ جڑے برتن نو کتا منہ لا جائے اس برتن نو پہلا پاک مٹی نال مانجو، مٹی پاک مٹی لے کے مانجو، برتن چنگی طرح مانج کے تے پھر انہوں پانی نال دھوو تے پاک ہو جائے۔ وہ ڈاکٹر کہندا مینوں خیال آیا ہر چیز جسم پلیت ہے، اینو مانجن دا حکم نہیں دیتا کہ پہلا جسم مانجو مٹی نال تا پاک ہو گے، وضو کرنا جی پہلا مٹی نال مانجو جسم۔ ایک کتے نے کی قصور کیتا بھی یہ منہ لا جائے تے برتن مانجو؟ وہ کہندا چونکہ یورپ وچ کتے دا ویسے بھی بڑا دخل ہے زندگی چ تے کتے دے بھی کچھ حقوق نے، تے مینوں بڑا خیال آیا کہ کتے دی حق تلفی کیتی حضرت محمد نے، یہ کی جرم ہے کہ جی یہ منہ لا جائے تے برتن مانجو؟ کہندا ڈاکٹر سا میں سوچیا میں دیکھا تو صحیح کتے دا لعاب لے کے تھک لے کے کتے دا میں وہ برتن وچ پایا تے خوردبین نال میں ویکھیا کتے تے جراثیم مینوں نظر آئے، جڑے جرم سن مینوں نظر آ گئے۔ وہ کہندا میں زمین تو مٹی لے کے
کہ اس برتن میں جدوں پائی آندا میرے پیروں تھلے زمین نکل گئی، مٹی پان دی دیر سی کتے دے تمام جراثیم ختم ہو گئے، مٹی نے کتے دے جراثیم نو ہلاک کر چھڑیا۔ اور پھر ڈاکٹر کہندا میں مزید جدوں ریسرچ کیتی تے اس نتیجے تے پہنچیا کہ کتے دے جراثیم نو صرف نوشادر ہلاک کر دی۔ چنانچہ جدوں بولا کتا انسان نو کٹے تے جڑا انجیکشن لایا جاندا اودے وچ نوشادر بھی ہوندی ہے کہ کتے دے جراثیم جڑے نے ختم ہو جان۔ اور ڈاکٹر کہندا ہے کہ نوشادر مار دی ہے کتے دے جراثیم نو تے مٹی وچ نوشادر ہوندی ہے۔ میرے پیراں تھلیوں زمین نکل گئی کہ اج یورپ جتھے ترقی کر کے پیا پہنچ رہے اے درے یتیم مکے دا رہن والا جتھے نہ سائنس دی کوئی یونیورسٹی نہ جتھے کوئی ڈاکٹری نہ جتھے کوئی تعلیمی ادارہ، بدوواں وچ پیدا ہویا، حلیمہ دیاں بکریاں چاردا رہیا، ساری زندگی غار ہرا وچ گزاری۔ اے واقعی خدا دا رسول سی جڑا 1400 سال پہلا کتے جراثیم بھی جاندا سی، جراثیم نو مارن دا طریقہ بھی جاندا سی۔ نبی پاک چیزاں حلال کردا ہے، پلیت چیزاں تیرے تے حرام کردا ہے۔ شکر کر سجنا اللہ نے تینوں محمد مصطفیٰ دے دامن نال وابستہ کیتا ہے۔ طیب چیزاں نبی کریم طیب چیزاں حلال کردے نے، خبیث چیزاں حرام کردے نے۔ جس چیز نو نبی پاک قبول کردے نے حلال ہو جاندی ہے، جڑی چیز تو کملی والا مکھڑا پھیردا ہے حرام ہو جاندی ہے۔ دودھ نو کملی والے نے لب مبارک لا لے، دودھ امت اتے حلال ہو گیا۔ شراب کو مکھڑا پھیر لیا، امت اتے شراب حرام ہو گئی۔ معلوم ہویا سجنا جنوں کملی والا منہ لا لے وہ پاک ہو جاندا ہے، جدھروں مکھڑا پھیر لے وہ پلیت ہو جاندا ہے، جدھروں رخ پھیر لوے وہ حرام ہے نہ پاک ہے، جنوں منہ لا لوے وہ پاک ہے۔ سجنا دعا کر اللہ تعالی سانو دامن محمد نال وابستہ رکھے۔ جڑے لوگ اتباع کرتے ہیں خاص رسول دی تے غیب دیاں خبراں دین والا تے نبی امی ماں نالوں زیادہ محبت رکھن والا، ایک روایت نبی امی دی سنا کے اجازت چاہواں گا۔ شاہ صاحب کی تشریف فرما لیں، اور میں پہلا بھی عرض کیتا سی تہاڈی محفل وچ میں آخر تک بیٹھدا، میرا بچہ علیل ہے تو میں واپس کر جانا ہے۔ اجازت چاہواں گا ایک روایت نبی امی دی سنو تے پھر شاہ صاحب جانن تے تسی جان، تانوں شاہ صاحب دے حوالے کر جانا۔ روایت وچ آندا ایک بدو جڑا مکے پہ آئے یہودی کافر بدو، ایک جٹ عربی تے نخلستان دے تھلیوں دی گزریا وہ جٹ تے ہے سی بدو۔ اس درخت تے ایک فاختہ نے انڈے سیتے سن، گھی دے بچے سن، تے ایک بچہ درختوں تھلے ڈگا تے تھوڑے تھوڑے وہ پر نکلے سن، تو وہ بچہ جس لے آنے تھلے ڈگا تے بچے نے ہلکی جی اڈاری ماری ڈگ پیا، پھر تھوڑا جا اڈیا ڈگ پیا۔ بدو نے جدو ویکھیا نا فاختہ دا بچہ، یہ بدو پیچھے دوڑیا، انہیں جا کے فاختہ دے بچے نے پکڑ لیا۔ بچہ پکڑ کے اپنی کھلی آستین سی تے قمیض دے وچ انہیں اتنے چھپا لیا، چھپا کے تے انج گنڈ لا کے نا آستین نو تے انج بن کے تے محمد الرسول اللہ دی بارگاہ وچ آ گیا، حضور کو لا کہندا یا محمد انت رسول اللہ، تسی اللہ دے رسول ہو؟ تو میں الحمدللہ انا رسول اللہ، میں خدا دا رسول ہوں۔ تو یہودی کہندا کہ اللہ دے رسول ہو تے دسو ہاں میری آستین وچ کی ہے؟ اوڑا بچہ چھپایا سا۔ یہ معلوم ہویا یہ اس زمانے دے بدوؤں دا بھی عقیدہ سی بھی رسول ہوندا ہی ہوے جڑا چھپیاں گلاں دس چھڑے، یہ بدو بھی جانتے سن۔ جی اللہ دے رسول ہو تے دسو کی ہے؟ حضور نے تبسم فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ جی میں دس دیتا تو پھر کی کریں گا؟ آندا یا محمد میں وعدہ کردا جی تسی دسو نا یہ کی ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تو پھر سن میں یہ بھی دساں گا تیری آستین وچ کی ہے تے ایک گل ایسی دساں گا جہاں تینوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ انہیں آخیا اخبرنی دسو پھر۔ رحمت للعالمین نے فرمایا تو فلانی منزل تو مکے آ رہا سے، فلانے نخلستان وچوں جدوں تو گزرے ہے تے ایک نخلستان تھلیوں لنگنا پیا سے، کھجور دے رکھ تے فاختہ نے بچے سیتے ہوئے سن، ایک بچہ زمین تے ڈگا، اس بچے نو دوڑ کے پکڑ کے تو اپنی آستین وچ میری نبوت دا امتحان لین واسطے چھپا کے آیا ہے، فاختہ دا بچہ تیری آستین وچ چھپیا ہوا ہے۔
اینی تے گل اوے جڑی تو میرے کولوں پوچھنی سی، اگوں میں تینوں ایک ایسی گل دساں جہاں تینوں بھی پتہ کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا جدوں تو فاختہ دا بچہ پکڑیا، یہ ماں آلنے وچ اپنے بچے نو پئی ویکھدی سی، ماں نے جدوں ویکھیا ایک اجنبی میرا لختے جگر لے چلے ہے، او پرندہ سی، او دی مامتا تڑپی، فاختہ دی مامتا بے قرار ہو گئی، انہیں اپنی زبان وچ ترلے پائے، ہاڑے کیتے، منتاں پائیاں، رایا تینوں تیریاں بچیاں دا واسطہ، میرا بچہ میرے تو جدا نہ کری، میرا لختے جگر کتے لے چلی ہے۔ او فاختہ روندی رہی، ترلے کردی رہی، منتاں پاندی رہی، تو ادیک نہیں سنی، تو زمین اتے ٹردا چلا آیا، تو تھلے تھلے ٹردا آیا، تیرے سر اتے دی ماں اٹھدی آئی ہے، جے یقین نہیں آوندا تے آ ویکھ بنیرے تے فاختہ بیٹھی ہے۔ آؤ دیکھ اس بچے دی ماں اور تیرے تو پہلا فاختہ تیرے آن تو پہلا میرے کو آئی ہے۔ ایک فاختہ نے آ کے آخیا کملی والیا ساری دنیا وچ نگاہ دوڑائی ہے، جے مینوں کوئی رحمت دا مرکز ملیا تے تیری ذات ملی ہے۔ حضور میرے بچے نو رہائی دلاؤ۔ یہودی دی چیخ نکلی، حضور دے قدماں چ ڈگا، کلمہ پڑھ کے محمد دا غلام بن گیا۔ اگوں گل سنو، جس لئے انہیں کلمہ پڑھ لیا نا تے حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا دیکھو یہ فاختہ ماں سی تے مامتا، یہ مامتا تڑپی تے بچے دی خاطر پرندہ ہو کے بچے دے پیچھے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جی دے قبضے وچ محمد دی جان ہے، مینوں اللہ دی قسم ہے جنہ اس فاختہ نو اپنے بچے نال پیار ہے، اے دے نالوں 70 گنا زیادہ مینوں اپنی گناہگار امت نال پیار ہے۔ میں تو مری جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مری جاتا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مری جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، ساڈا نبی امی، ساڈا نبی رسول، ساڈا نبی قانون ساز، جنوں چاہے حلال کر دے، جنوں چاہے حرام کر دے۔ اللہ پاک یہو جے مختار رسول نال سانوں وابستہ رکھے۔